بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم سبق محنت پسند خردمند کو مد نظر رکھتے ہوئے حوالہ متن، سیاق و سباق اور تشریح سے متعلق پڑھیں گے۔ عزیز طلباء، ہر سبق کے آخر میں اس سوال کی مشق ہر صورت میں کرواتا ہوں، اس لیے امتحان میں دیکھا گیا ہے کہ طالب علم اس اہم سوال کی حیت، بناوٹ اس کو بھول جاتے ہیں اور حوالہ متن اور سیاق و سباق اور تشریح کو گڈ مڈ کر دیتے ہیں، اور پھر امتحان میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ سیاق و سباق اور تشریح میں کوئی علیحدہ سے چیز جو ہے وہ نمایاں نہیں ہوتی، وہ جو پیراگراف دیا گیا ہوتا ہے وہی سیاق و سباق میں لکھا ہوتا ہے اور وہی پیراگراف تشریح میں لکھ دیتے ہیں۔ اس لیے میں ہر صورت میں ہر سبق کے ساتھ اس حصے کی ضرور مشق کرواتا ہوں۔ بار بار ہم مشق کریں گے تو ذہن میں یہ حیت نقش ہو جائے گی، یہ بناوٹ نقش ہو جائے گی اور پھر امتحان میں لکھنا آسان ہو جائے گا۔ عزیز طلبہ، ہم نے اس کی جو حیت پڑھی تھی، حوالہ متن کا ایک سکیچ ہم نے پڑھا تھا سیاق و سباق اور تشریح کا، اس میں سب سے پہلا حصہ حوالہ متن کا ہے، اس میں سبق کا عنوان ہے اور سبق کا عنوان بعینی ہی وہی ہونا ضروری ہے جو کتاب میں لکھا گیا ہو۔ محنت پسند خردمند اور مصنف کا نام مولانا محمد حسین آزاد۔ حوالہ متن 2 نمبر کا ہوتا ہے، 1 نمبر کا سبق کا عنوان اور 1 نمبر مصنف کے نام کے۔ یہ پہلا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ سیاق و سباق سے متعلق ہے۔ ہم نے اس سے پہلے اس کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ سیاق و سباق میں پڑھا تھا کہ سیاق و سباق سے مراد تشریح طلب اقتباس کا موقع محل ہے، یعنی اس سے پہلے کیا بات ہوئی؟ اگر تشریح طلب عبارت سے بعد کی بات یا کہانی بھی نہایت اختصار کے ساتھ بیان کر دی جائے تو بہتر ہے۔ غیر ضروری طوالت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ 8 تا 10 یا 12 سطروں کا سیاق و سباق کافی ہے۔ سیاق و سباق میں سبق کے تمام اہم نکات آ جائیں تو یہ مختصراً میں نے جو پڑھا ہے وہ وہی سکیچ جو آپ کو پڑھایا تھا سیاق و سباق کے حوالے سے، وہاں سے میں نے پڑھا ہے۔ تو یہ سیاق و سباق کا تعارف آپ نے پہلے بھی پڑھا تھا، اب اس کا میں نے اعادہ کر دیا ہے۔ آئے ہم دیکھتے ہیں اس سبق کے عنوان کو مد نظر رکھتے ہوئے محنت پسند خردمند۔ ابتدا میں دنیا پر آرام بادشاہ کی حکومت تھی، لوگ خوش و خرم اور فارغ البال تھے۔ ایک میدان میں پھولوں کی کیاری کھلی، فریب کے جاسوس اور سینہ زوری کے شیاطین چالاکیاں کرنے لگے۔ ان کی اولاد غارت، تاراج اور لوٹ مار آ گئے۔ رفتہ رفتہ غرور، حسد، خود پسندی نے باغ میں ڈیرے ڈال لیے۔ حاسد اور مغرور ہونے کی بنا پر انسان احتیاج اور افلاس کا مرید ہو گیا۔ قحط سالی اور امراض بڑھے تو لوگ تدبیر اور مشورے کے پاس گئے۔
انہوں نے احتیاج اور افلاس کے بیٹے محنت پسند خردمند کا پتہ بتایا۔ محنت پسند خردمند نے ہمت اور تحمل کی مدد سے زمین پر انقلاب برپا کر دیا۔ ترقی اور خوشحالی کی نئی دنیا وجود میں آئی۔ محنت پسند خردمند نے اپنی کامیابیوں کی بدولت سلطان محنت پسند کا لقب اختیار کیا اور ملک اور شہر قائم کر کے اپنی حکومت بنا لی۔ تو یہ سیاق و سباق ہے۔ امتحان میں اس کے 3 نمبر ہوتے ہیں، تو گویا 2 نمبر حوالہ متن کے اور 3 نمبر سیاق و سباق کے، یہ 5 نمبر یہاں تک ہو گئے۔ اب اس کے تشریح کی طرف آتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ محنت پسند خدمت سبق ہے آپ کے سامنے۔ ہم پہلا پیراگراف ہی لے لیتے ہیں۔ سیر کرنے والے گلشن حال کے سے لے کر نہ کسی سے خراج باج مانگتا تھا، یہاں تک یہ ایک نمونہ ہے۔ اصل تو آپ اس کی مشق کریں گے تو پھر آپ روانی سے لکھنے لگ جائیں گے۔ تو یہ ایک نمونہ ہے جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے۔ ہاں البتہ یہ سیاق و سباق آپ پورے اسباق میں کہیں پورے سبق میں سے کہیں سے پیراگراف آئے تو یہ سیاق و سباق آپ یہی لکھ سکتے ہیں۔ تشریح میں مصنف کہتے ہیں جو تاریخ دان اور محقق ماضی حال اور مستقبل پر گہری نظر رکھتے ہیں اور انسانی تاریخ کے تمام نشیب و فراز سے آگاہ ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ماضی کا دور بڑا سہانا تھا۔ زمین پر انسانی زندگی کا ابھی آغاز ہی ہوا تھا۔ انسان سادہ، پرخلوص، معصوم اور فطرت سے بہت قریب تھا۔ اس کے دامن پر گناہ کا کوئی داغ نہ تھا۔ اخلاقی برائیوں کی آلودگی نے اس کے دل و دماغ کو گدلا نہیں کیا تھا۔ حسد، نفرت، غرور، خود پسندی، لالچ جیسی خباثتوں اور رذائل کی اسے کچھ خبر نہ تھی۔ طہارت و پاکیزگی کے اس ماحول میں خوشی و مسرت عام تھی۔ چہروں پر کلیاں چٹکتی اور پھول مہکتے تھے۔ انسان کو ہمیشہ کی بے فکری اور اطمینان حاصل تھا۔ دنیا میں فراغت، آزادی اور محبت و ہمدردی عام تھی۔ مصنف کہتا ہے کہ یوں سمجھیں کہ دنیا پر جس بادشاہ کی حکومت تھی اس کا نام آرام تھا۔ بادشاہ آرام فرشتوں کی طرح معصوم اور نفسانی خواہشات سے پاک تھا۔ اس کی رعایا انسان تھے، لیکن وہ رعایا سے کسی قسم کا ٹیکس اور لگان وغیرہ لینے کا روادار نہیں تھا۔ ایسے میں ہر شب برات اور ہر روز روز عید تھا اور انسان فطرت کی نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتا تھا۔ مصنف نے اس مضمون میں انسانی جذبات، خواہشات، اعتقادات، اخلاق اور رذائل کو انسانی وجود کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اس انداز تحریر سے بات میں رنگینی، رعنائی، دلکشی اور تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ
پیراگراف کی تشریح تھی جو سبق کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے ابھی کی ہے۔ کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہوتی، آدمی محنت کرے تو ہر چیز آسان ہو جاتی ہے، ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کی مشق کرتے رہیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔